السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو مٹا دینے کی سازش۔ جب بدر میں مکہ والوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کی خبر مکہ پہنچی تو تمام شہر میں اداسی کی گھٹا چھا گئی۔ ہر عورت، ہر بچہ، ہر مرد دکھی اور پریشان نظر آنے لگا۔ پہلے تو مکے والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی فوج ہار گئی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے یہ بے پر کی افواہ اڑا دی ہے، لیکن جب بدر سے بھاگے ہوئے فوجی مکہ پہنچے اور انہوں نے پوری بات بتائی تو مکہ والوں کا دکھ بہت بڑھ گیا کہ اس فوج میں ہر طبقے اور ہر قبیلے کے لوگ موجود تھے، اس لیے سبھی کو رنج اور افسوس ہوا۔ عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ مرنے والے کا ماتم پورے 40 دن تک کیا جاتا تھا۔ عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر بین کیا کرتی تھی، سر کے بال کھول کر سینہ پیٹا کرتی تھی۔ چنانچہ عورتوں نے ایک بڑی مجلس بلانے کی تیاری کی۔ ابو لہب کو خبر ہوئی تو اس نے منع کر دیا کہ کوئی مجلس نہ کی جائے، اس میں مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو خوشی ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے عورتوں مردوں کو رونے اور گریہ وجاری کرنے سے بھی منع کیا۔ ابو لہب کو اس ہار کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اور موت کا شکار ہونے سے وہ اپنے کو نہ بچا سکا۔ مکے والوں کو اس کی موت کا بڑا صدمہ تھا۔ اب صرف ابو سفیان ہی ایک ایسا شخص تھا جو مکے کا سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ وہ 200 تجربے کار جوانوں کو لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا، پر مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر بھاگ آیا اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے تھیلے گرا آیا۔ جب وہ ہار کر مکہ میں داخل ہوا تو مکے والوں نے حراقت کی نظروں سے دیکھا۔ خود اس کی بیوی ہندہ نے اس پر لعنت و ملامت کی۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی اور عتبہ کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ اور بھائی دونوں لڑائی میں مارے گئے تھے۔ اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام سن کر بھڑک اٹھتی تھی۔ اس نے کچھ شاعروں سے اپنے باپ اور بھائی کے مسیحے اور نوحے لکھوائے تھے اور رات دن ان مسیحوں اور نوحوں کو پڑھ کر آنسو بہا کرتی تھی۔ بہت بار ابو سفیان نے اسے تسلی دی، سمجھایا، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑکتی رہی۔ اس نے کپڑے بدلنا، عطر لگانا اور بناؤ سنگار آدی کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ ابو جہل، نوفل، ولید اور دوسرے مکے کے سردار جو بدر میں مارے گئے تھے، ان کی بیویاں بھی ہندہ کی طرح سوگوار رہتی تھی۔ ایک دن جب ابو سفیان گھر کے بھیتر آیا تو اس نے اپنی بیوی ہندہ کو روتے دیکھا۔ وہ ہندہ کے پاس پہنچا، اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، میری اچھی جیون ساتھی، اتنا غم کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں کڑ کڑ کر اپنی جان ہلکان کیے دیتی ہو؟ کیوں غم نہ کروں، کیوں نہ کڑوں، کیوں نہ روؤں؟ میرے باپ بھائی دونوں مارے گئے، کوئی اتنا نہیں کہ ان کا بدلہ لے سکے؟ ان کی روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ ہندہ نے رو رو کر کہا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہندہ نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرے باپ اور بھائی کا بدلہ لیا جائے۔ بدلہ لیا جائے گا؟ ابو سفیان نے یقین دہانی کی۔ کب؟ ہندہ نے پوچھا۔ بہت جلد میں عرب کے تمام قبیلوں کو شرکت کی دعوت دوں گا اور بہت سی فوج تیار کر کے مدینے پر بھیجوں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اس بار عورتیں بھی فوج کے ساتھ چلیں۔ ہندہ نے کہا، اگر ہم نہ لڑ سکے تو کم سے کم مردوں کو ابھاریں گے۔ بہت مناسب ہے، ابو سفیان نے کہا، تم چلنے کی تیاری کرو اور عورتوں کو اس پر ابھارو۔ اب ہندہ نے رونا بند کر دیا۔ ابو سفیان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے اسی دن شاعروں اور نقیبوں کو روانہ کر دیا اور مکہ کے لوگوں کو خود لڑائی پر ابھارنے لگا۔ ابو سفیان شام دیش میں تجارت کے لیے گیا تھا۔ بہت سے تاجروں نے تجارت کا مال اس کے ساتھ کر دیا۔ جب وہ واپس آیا
تو 50,000 مسکال سونا اور 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ یہ تمام منافع سوداگروں کو نہیں دیا گیا بلکہ بڑی لڑائی کی تیاریوں میں لگا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک کے کونے کونے سے لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ بنو کنانہ، یمامہ اور دوسرے قبیلے کے جوان آ گئے۔ اس بار مکہ والوں میں بھی بڑا جوش تھا۔ ہر چھوٹا بڑا لڑائی کے میدان میں جانے اور اپنے قبیلے کے مارے گئے لوگوں سے بدلہ لینے کے جوش میں تھا۔ اس بار تمام کفار نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ یا تو اس لڑائی میں جیتیں گے اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ ایک دن ابو سفیان نے تمام لشکر کا جائزہ لیا۔ 3,000 جوان تھے جو اس فوج میں شامل تھے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ جب وہ جائزہ لے کر مکان پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابو سفیان کے غلام نے اس آدمی سے تعارف حاصل کرتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، یہ مدینہ منورہ سے آیا ہے، آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ ابو سفیان نے مدینے سے آنے والے آدمی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، حضور، میں قاصد ہوں، مدینہ کے بت پرستوں کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، عبداللہ بن ابی نے۔ اس نے جواب دیا، سنا ہے کہ عبداللہ بن ابی مسلمان ہو گیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، وہ مصلحتاً مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے بتایا، آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے تمام لوگ عبداللہ کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے ایک سنہرا تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ تجویز یہ ہو رہی تھی کہ ایک بڑا جلسہ کر کے تاج پوشی کی رسم ادا کی جائے، مگر اسی بیچ وہاں مسلمان پہنچ گئے اور تاج پوشی کی رسم کھٹائی میں پڑ گئی۔ ہاں، مجھے یہ سب معلوم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، عبداللہ بن ابی کو مسلمانوں کا آنا بہت ناگوار گزرا، لیکن مدینہ کے چوٹی کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام دن بدن مدینے میں پھیل رہا تھا، اس لیے وہ خاموش رہے اور مصلحتاً خود بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن تمہارے سفیر بن کر آنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں ابھی بتاتا ہوں، قاصد نے کہا۔ وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ جب موقع پائیں اسلام سے ہٹ کر اپنے باپ دادا کے مذہب میں آ جائیں اور اعلان کر دیں کہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے، یہ مذہب ایک ڈھکوسلا ہے۔ اس طرح اور لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ بھی بد دل ہو کر بت پرستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ طریقہ ہے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کا، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ یہ بات اس وقت کی جائے گی جب آپ مدینے پر حملہ ور ہوں گے، قاصد نے کہا۔ اس سے تمام مسلمانوں میں بد دلی چھا جائے گی اور وہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ مسلمان باہر نکل کر نہ لڑیں بلکہ مدینہ ہی میں رہیں اور آپ کی فوج کو رات کے وقت مدینہ میں داخل کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ ابو سفیان اس تجویز کو سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، یہ بہت اچھی تجویز ہے، اس طرح سے یقیناً مسلمانوں کی جڑیں پوری طرح کٹ جائے گی۔ یقیناً میں اسی لیے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہوں، قاصد نے کہا، کہ آپ جلد سے جلد فوج روانہ کریں اور مسلمانوں پر جیت حاصل کر کے عبداللہ کی رسم تاج پوشی پوری کریں۔ ایسا ہی ہوگا، ابو سفیان نے کہا۔ ہماری طرف سے پورا اطمینان رکھو۔ پھر بولا، آج تم ٹھہرو، کل صبح چلے جانا، پرسوں ہم شاندار فوج لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ ابو سفیان چلا گیا۔ قاصد تو اس دن ٹھہر گیا، پھر دوسرے دن وہ بھی مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد ابو سفیان نے فوج کے سرداروں کو بتایا کہ کل فوج مدینے کی طرف چل پڑے گی، تیار رہیں۔ لوگ اس اعلان کو سن کر تیاریوں میں لگ گئے۔ دوسرے دن فوج کے تمام نوجوان مکے کے باہر آ گئے۔ یہ بھاری لشکر دور تک پھیل گیا۔ بنی عبدالدار کا ایک آدمی جھنڈا لیے ہوئے تھا اور جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جب فوج چلنے کو تیار ہوئی
تو عورتوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بھی آ گئی۔ اس کی سردار ہندہ تھی۔ یہ ٹکڑی جوانوں کو غیرت دلانے اور ابھارنے کے لیے تھی۔ ابھی عورتوں کی ٹکڑی آ کر رکی ہی تھی کہ 15-20 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں دف لیے ہوئے آ گئی اور فوج کے سامنے کھڑی ہو کر پورے راگ سے گانے لگی۔ وہ کعب بن اشرف کی مشہور نغم گا رہی تھی اور جوانوں میں جوش بھر رہی تھی۔ جب لڑکیوں نے گانا بند کیا تو عورتیں مہملوں میں سوار ہوئی۔ ابو سفیان نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ طبل بجتے ہی یہ بھاری فوج مدینے کی طرف روانہ ہو گئی۔ بنی قینقاع کے یہودیوں کی ہار نے مسلمانوں کو مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں اور مشہور کر دیا۔ عام یہودیوں کو بنی قینقاع کی ہار اور مسلمانوں کی جیت سے افسوس ہوا اور غصہ بھی آیا، پر وہ خاموش رہے اور انتظار کرنے لگے کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہودی صدیوں سے عربوں پر حاوی تھے، سب ان سے دبتے تھے۔ اس دبنے یا لحاظ کرنے سے یہودیوں کے دماغ میں یہ فطور بھر گیا تھا کہ عرب ان کی بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آج جب 300 مسلمانوں کی 700 یہودیوں پر جیت ہو گئی تو ان کے گھمنڈ کا نشہ اتر گیا اور وہ سمجھ گئے کہ عربوں کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ بنی قینقاع کے قلعے پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد جب اس قبیلے کے تمام یہودی گرفتار ہو گئے تو دوسرے قبیلے کے یہودیوں کو چنتا ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنی مجلس شورا بلائی۔ سب جمع ہوئے، حالات پر جم کر باتیں ہوئی۔ کافی بحث کے بعد طے پایا کہ عبداللہ بن ابی سے کہا جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کی سفارش کر کے ان کی جان بخشی کرائے۔ اس مقصد کے لیے ایک وفد عبداللہ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ عبداللہ ظاہر طور پر مسلمان ہو چکا تھا، پر اس کا دل کفر کی طرف مائل تھا۔ وہ چھپے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے قریش مکہ کے پاس قاصد بھیج کر انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ یہودیوں کے وفد سے اس نے ملاقات کی اور ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے قیدیوں کی سفارش کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ایک دن وہ بہت صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما رہے تھے اور جاں نثار صحابی آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔